بھارت سے جنگ جیتنے پر دنیا آج تک حیران اور پاکستان کی تعریف کر رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف قربانیاں دے رہی ہیں۔ اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ غزہ میں جو ظلم و ستم نظر آیا وہ آج تک نہیں دیکھا گیا۔ بچے بھوک سے لاغر ہو چکے۔ ریاست فلسطین کو حقوق دلوانے کے لیے پاکستانی حکومت بقیہ تمام ممالک کے ساتھ ہوگی۔ پورٹ قاسم اتھارٹی میں 185 ارب روپے حکومت سے منظور کرائے بغیر خرچ کرنے اور اراضی پر قبضے کا انکشاف۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی میں آڈٹ حکام نے انکشاف کیا کہ پورٹ قاسم اتھارٹی نے مالی سال 2019-20 اور 2020-21 کے لیے 185 ارب روپے کا بجٹ حکومت سے منظور کرائے بغیر خرچ کیا۔ بے نظیر گلشن اسکیم میں 35 ملین روپے کی 70 ایکڑ سے زائد اراضی پر برسوں سے سیلاب متاثرین کا قبضہ ہے اور تاحال واگزار نہیں کرائی جا سکی۔ اور حکومت کا شوگر سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنے کا بڑا فیصلہ۔ اب حکومت کے پاس صرف 5 لاکھ ٹن چینی کا بفر اسٹاک ہوگا، جبکہ بقیہ مارکیٹ معاملات نجی شعبہ خود سنبھالے گا۔ ڈی ریگولیشن کی تجاویز کا مسودہ تیار کر لیا گیا، جسے آئندہ ہفتے وزیر اعظم کو پیش کیا جائے گا۔ ٹی سی پی کے پاس چینی کا صرف 1 ماہ کی کھپت کے برابر ذخیرہ رکھا جائے گا تاکہ ہنگامی حالات میں فوری رسپانس ممکن ہو۔ اس کے علاوہ حکومت چینی کی پیداوار، قیمتوں یا فروخت میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ ایرانی صدر 2 اگست سے پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے۔ ایرانی صدر کے سیاسی مشیر مہدی صنائی کی تصدیق۔ ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان 2 اگست کو وزیراعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان پہنچیں گے۔ اعلیٰ سطح کی سرکاری ملاقاتیں اور ثقافتی اور تجارتی شخصیات سے گفتگو متوقع ہے۔ دورے کا مقصد سیاسی، معاشی، مذہبی اور ثقافتی تعلقات کو فروغ دینا ہے، صوبائی اور سرحدی تعاون کو مزید بڑھانا اور تجارتی تبادلے کو موجودہ $3 ارب سے آگے لے جانا بھی ایجنڈے کا حصہ۔ اور بھارت دہشت گرد گروہوں کے ذریعے ہائبرڈ جنگ کو فروغ دے رہا ہے۔ مارکہ حق میں شکست کھانے والا دشمن اب پراکسی جنگوں اور فتنوں کے ذریعے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن پاک فوج مکمل طور پر تیار ہے اور ہر سازش کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ نیشنل ورکشاپ بلوچستان سے خطاب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان جیسے گروہوں کو خبردار کیا کہ ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو بھارت نے خود بھگتا۔ امریکی صدر نے بھارتی مصنوعات پر بھاری ٹیکس عائد کر دیا۔ 1 اگست سے بھارت کو 25% ٹیرف ادا کرنا ہوگا۔ 1 اگست آخری تاریخ ہے، اس میں کوئی توسیع نہیں کی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف صاف بتا دیا، کہا بھارت نے ٹیرف ادا نہ کیا تو بھاری جرمانہ عائد ہوگا۔ تجارتی معاہدوں کے لیے ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں ہوگی۔ بھارت امریکہ سے سب سے زیادہ ٹیرف لیتا تھا مگر اب نہیں لے سکے گا۔ بولے بھارت دنیا کے بلند ترین ٹیرف عائد کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ بھارت کے غیر مالیاتی تجارتی ضوابط نہایت سخت اور ناقابل قبول ہیں۔ بھارت روس سے بڑی مقدار میں عسکری ساز و سامان خریدتا ہے۔ آپریشن سندور سے متعلق بھارت کے اشتعال انگیز دعوے مسترد۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارتی پارلیمنٹ میں آپریشن سندور سے متعلق بھارتی حکمرانوں کے بیانات کو مسترد کرتے ہیں۔ بھارتی بیانات حقائق مسخ کرنے اور جارحیت کو جواز دینے کی کوشش ہے۔ پہلگام حملے کی تحقیقات کے بغیر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا۔ بھارتی رہنما اپنا نقصان تسلیم کریں۔ مودی سرکار کی نئی چال، آپریشن سندور کی شکست چھپانے کے لیے پرالے میزائل کے تجربات کیے۔ 28 اور 29 جولائی کو مسلسل 2 دن میزائل تجربات۔ خطے میں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ۔ اسلحے کی دوڑ میں بھارت کا مقابلہ پاکستان کے نصر میزائل سے ہے، جو جوہری وار ہیڈ لے جانے، تیز رفتار، نقل و حرکت اور دشمن کی پہلی ضرب کا مؤثر جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ روس میں زمین لرز اٹھی۔ ساحلی علاقے میں 8.8 شدت کا زلزلہ، گہرائی 150 کلومیٹر ریکارڈ۔ زلزلے کے بعد سمندر میں بھی ہلچل، کئی فٹ لہریں بلند۔ سونامی لہریں کورل جزائر سے ٹکرائیں۔ کریسنٹ میں 1 فٹ اونچی لہریں۔ کیلیفورنیا کے شمالی علاقوں میں لہروں کی شدت میں مسلسل اضافہ، 3.6 فٹ اونچی لہریں ریکارڈ کی گئیں۔ ہوائی میں سونامی کے باعث ایئرپورٹ آپریشن متاثر، ایئرپورٹ بند کر دیا گیا۔ امریکی ریاست واشنگٹن، کیلیفورنیا، ہوائی، اوریگون میں بھی سمندر بکھر گیا۔ الاسکا اور جاپان میں سمندری لہروں سے خوف طاری، 9 لاکھ افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ مشرقی جاپان میں ریلوے سروس معطل۔ فلپائن میں بھی لوگوں کو ساحل پر نہ جانے کی ہدایت۔ امریکی صدر نے عوام کو ساحلی علاقوں سے فوری طور پر نکلنے کا کہہ دیا۔
कमचटका में खौफनाक जलजला, अस्पताल की वीडियो वायरल। डॉक्टर्स जलजले के बावजूद मरीज का इलाज करते रहे। समंदर में सुनामी से 5 वेल्स साहिल पर आ गईं। मकामी माहिगीरों ने बड़ी लहर के आने तक वेल्स को घंटों महफूज रखा और उनको बाहिफाजत समंदर में वापस रवाना। हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में हज पॉलिसी की मंजूरी दी गई। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने हज के लिए सरकारी कोटा 70% और प्राइवेट 30% कर दिया। 2026 में सरकारी हज 11.5 लाख से 12.5 लाख तक होगा। गिरफ्तारी का डर। ऑपोजिशन लीडर ने चीफ जस्टिस से इस्लामाबाद में मिलने से इनकार कर दिया। उमर अयूब ने कहा, इस्लामाबाद मिलने आया तो वापस नहीं जा सकूंगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने उमर अयूब को मुलाकात के लिए इस्लामाबाद बुलाया था। उमर अयूब का चीफ जस्टिस से पेशावर में मिलने की ख्वाहिश का इजहार। बच्चे बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह, क्यों रोकेंगे ये? अब वालिद को क्यों ना मिले आके? आना से नावला लिख देते हैं कि अगर कानून से बाहर हुए तो हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। ये नहीं आने देते, फंस गए ना बेचारे। खौफजदा है। हालत ये होगी अब ये बच्चों से खौफजदा है। बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान बिल्कुल आएंगे, उनको कोई क्यों रोकेगा? बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा, कभी राना सनाउल्लाह कह देते हैं बच्चे कानून से बाहर जाएंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे। बच्चों को पाकिस्तान में कुछ हुआ तो आलमी मामला बन जाएगा। फुफ्फो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिका भावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीटीआई पर तनकीद, कहती हैं, जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था? 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया। अलीमा बाजी ने भी 5 अगस्त के नाम निहाद एहतजाज की नाकामी की पेशगी इतला दे दी है। पीटीआई की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं। इंतकामी सियासत उरूज पर। मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नहीं चाहता कि अपोजिशन बाकी रहे। मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं कि पार्लियामान गैर नुमाइंदा है, मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। कल एपीसी के जरिए मौक़िफ़ सामने रखेंगे।